اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد آج کچھ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں شیئر کر دیں گے اور اس میں ایسی باتیں ہیں جو لوگ کوئی اس دنیا میں نہیں ہیں. خاص کر کے خالد چودھری جو مسجد اور ICCG کے ہوئے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بڑا کام کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے اس کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور خاص کر یہ مسجد مصطفیٰ کے لیے بڑا کام کیا اور بڑے اس کی کنسٹرکشن میں اور اس کو بڑھانے میں. پھر قبرستان کی زمین لی، قبریں وہاں پہ اب لوگوں مسلمان دفنائے ہوئے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مسلمان ہیں، ان کو بھی دفنایا جاتا ہے وہاں. اور ساتھ میں بلال ہال ہے جو دوسری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں سپورٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کہ پروگرام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، شادی بیاہ اور برتھ ڈے وغیرہ کی. وہ بڑا بھی اور پارکنگ کا، یعنی کہ بہت اعلیٰ انہوں نے کام کیا اللہ کے لیے. اور ان کا یہ جتنا بھی کیا ہوا کام ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ میرے ساتھ ان کی دوستی جو ایسی تھی کہ لوگ کبھی کبھی اسے سمجھتے تھے کہ ہمارے میں آپس میں کوئی اختلافات ہیں یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. کچھ ایک تحریک چلی تھی جو ٹیکسی جو کمیونٹی تھی اس کی میں، کہ ہم مسجد میں صفائی وغیرہ مسجد کے کرتے تھے اور سب کو بلاتے تھے. اور یہ ہوتا تھا کہ یہ سارے آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، اس سے نمازی بن جائیں گے. جتنے جو بھولے ہوئے ہیں، مسجد کا راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، ایسے لوگ آئے اور بڑے اچھا پروگرام ہوا. پھر مفتی صاحب بیان وغیرہ کرتے تھے، پھر ہم دیگ وغیرہ پکاتے تھے سارے مل کے، اور کھانا ہوتا تھا، بیٹھ کے کھاتے تھے. بڑا اچھا تھا. لیکن غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کہ ہم مسجد پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں تھی. اور لوگ بیچ میں ظاہر ایسی کی تحریک چلے تو بیچ میں عجیب اور بھی فساد اور فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی مختلف جو رائے ہوتی ہیں یا جو بیان بازیاں ہوتی ہیں وہ مسائل بڑھاتی ہیں. لیکن میرا اور خالد بھائی کا آپس میں بہت اچھا تعلقات تھے، اور آپس میں ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے کس طرح کمیونٹی کو چلانا ہے، کس طرح آپس میں پرامن اور امن کی ایک مثال ہو. تو اس کے لیے ہم کام کرتے تھے. کرکٹ ہم کھیلتے رہے ساتھ میں. پھر میں نے علیحدہ ٹیم بنا لی یونائٹڈ کے نام سے، دی فائٹر. پھر پہلے دی فائٹر تھی، اس کے بعد یونائٹڈ تھی. وہ ٹیمیں بنائی. اور کیونکہ خالد بھائی کی ٹیم میں کیونکہ زیادہ اپنے یعنی کہ جو ممبر ہوتے تھے ان کے فیملی ریلیشن یا گیدرنگ، تو اس میں ینگ جنریشن کو چانس نہیں ملتے تھے. میں نے ینگ جنریشن کو ان کے حقوق کے لیے اور ان کی یعنی کہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر نکلے اور وہ آگے جائیں. پھر وہ تجربہ بڑا ہی کامیاب ہوا. وہ ینگ ٹیلنٹ نکلا اور بہت بڑی ٹیموں کو ہرایا. اور اب بھی یونائٹڈ کے نام پہ دو ٹیمیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ فرسٹ جو ہے اب جو نقاش کیپٹن ہے وہ ہم نے بنائی اور اس پہ بڑا کام کیا. اور وہ اس وقت بڑی ٹاپ کی ٹیموں میں سے ہے، بڑی ٹیموں کو شکست دی. تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ ہاں جی آپ چلاؤ، آپ ینگ، آپ کے لیے ہی ہم نے کیا تھا یہ کام، چلائیں.
ایک دن خالد بھائی اور میں ہم رالے سے میچ کھیل کے آ رہے تھے، اور مجھے کچھ اپنے بھتیجے کے لیے کچھ اس کے ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے کہ وہ آپ بینک میں جمع کرانے تھے کچھ دنوں کے لیے۔ تو خالد بھائی کو میں نے بولا کہ خالد بھائی اس طرح کچھ میرے پاس ہیں، کچھ اور چاہیے۔ وہ انہوں نے بولا کتنے تمہیں چاہیے؟ میں نے کہا $14,000 دے دینا تو مجھ سے کام چل جائے گا۔ وہ جی اسی وقت انہوں نے کہا کہ میرے گھر آؤ۔ ان کے گھر گئے، گھر سے انہوں نے پیسے دیے، پکڑے، وہ کیش پڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور بھی ہیں، 20 لینے، 25 لینے، جو بھی لینے۔ میں نے کہا نہیں، 14 لینے۔ اور انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں بولا کہ کب دینے اور واپس دو گے یا نہیں دو گے، ایسی بات ہی نہیں کی۔ اور میں نے جلدی سے جلدی ان کے پیسے وہ لوٹائے، اور ایک اور بندہ ان کے پاس چلا گیا، جی وہ آپ مجھے کوئی قرضہ دیں نا، تو بولتے ہیں خالد بھائی نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، نہیں ہے۔ اس بندے نے اس کو کہا کہ بھائی وہ آپ شاہ جی کو ایک دفعہ اس نے بولا ہے تو آپ نے اس کو دے دیے اتنے سارے، اس کی جھولی بھر دیا آپ نے۔ تو خالد بھائی اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا کہ وہ شاہ جی ان کی بات چھوڑیں نا، آپ اپنی بات کریں۔ کیونکہ ان کے والد صاحب ادھر آئے ہوئے تھے پاکستان سے، اور یہ خالد بھائی اور فیملی کوئی ایمرجنسی تھی کیا ہے پاکستان میں، یہ سارے چلے گئے۔ تو مجھے اور ایک بندے کو ڈیوٹی لگوا رہے تھے کہ میرے باپ کو مسجد لے کے جانا ہے، کہ یہ اسٹور پہ لے جانا ہے، تو میں آپ کو پیسے دوں گا، اس بندے کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا خالد بھائی آپ عجیب، یعنی کہ آپ مجھے نہیں بولتے، اور میں ان کی ٹیک کیئر کروں گا، کوئی پیسے میں سے آپ کیوں دے رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جس کو دے رہے ہیں وہ دیوانہ سا، وہ تو کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی دوسرے شہر میں ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کے ابو ڈھونڈتے رہیں گے، اور ذمہ دار بندہ بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کی، نشہ وغیرہ کرتا تھا وہ۔ بہرحال تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں، اغوائیں پھیلاتے رہیں کہ خالد بھائی کا اور شاہ جی کے اختلافات ہے، یہ ہے وہ ہے، میڈیا میں نا اس کو اچھالتے رہے، لیکن ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر مسجد مرزا صاحب کی جو مسجد کے لیے خالد بھائی اور ان کے کمیونٹی والے پہلے رکاوٹ بنے رہے، پھر میں نے خالد بھائی سے بیٹھ کے بات کی۔ میں نے کہا خالد بھائی یہاں رہنا ہے نہیں، مر جانا ہے، کوئی کام ایسا کریں کہ پیچھے بھی لوگ یاد بھی کریں اور اللہ کے ہاں آپ کو اس کا صلہ ملے۔ تو بولتے ہیں کیا بتاؤ یار، آج بتاؤ شاہ جی، بولو جو بھی بولتے ہو۔ میں نے کہا وہ مرزا صاحب کی جو مسجد ہے اس میں آپ تعاون کریں سارے، اور آپ کی کمیونٹی اور آپ بھی۔ خالد بھائی نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو، میٹنگ پہ بلاؤ۔ میٹنگ بلائی، خالد بھائی نے وعدہ کیا کہ بالکل میں آپ کو مسجد بنواؤں گا ساتھ میں، اور سارا جو بھی اخراجات ہوں گے ہم اس میں ہیلپ کریں گے، یعنی کہ پورے کے پورے ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور بنا کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ بات ہوگی، طے ہوگی، سارے گواہ تھے، ان کی شورا بھی سارے، میں ابھی نام ان کے نہیں لیتا، تو وہ سارے تھے اس میں۔ اور کیا ہوا پھر خالد بھائی بیمار ہو گئے، اور اچانک ہی بیمار ہوئے، اور اچانک ان کی کچھ دنوں کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، بس اللہ کی یہی مرضی ہوگی۔ تو وہ پلان، وہ جو مسجد کا ادھر ادھر پھر رہ گیا۔ خالد بھائی نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور میں اللہ کے حکم سے ان کو یہ آگے تک لے کے جاتا۔ میں پھر پیچھے پڑ جاؤں کسی کے، تو میں اللہ کے کام پہ میں پیچھے نہیں ہٹتا، موت ہی ہٹا سکتی ہے۔ تو یہ میرا ایمان تھا، اللہ پہ یقین تھا، مسجد کا کام ہو جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اس نے بنانے ہوتے ہیں، وہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ خود مالک ہے ساری کائنات کا۔ تو کہنے کا یہ مطلب تھا، بڑا اچھے تعلقات، کرکٹ میں بھی بڑی ایسی چیزیں تھیں، ہم آپس میں مشورہ کرتے تھے،
آپس میں بات چیت ہوتی تھی. کوئی بھی کمیونٹی کا مسئلہ ہو، یعنی کوئی کسی کو اگر ایسے وہ بندے تھے کہ اگر کمیونٹی میں کسی نے پیسے دینے آپ کے وہ نہیں دے رہا تو آپ خالد بھائی کو بولیں گے، آپ خالد بھائی اس کو منا دیں گے کہ بھائی اس کے پیسے دو. یا اگر وہ بندہ نہیں دیتا تو خالد بھائی خود نکال دیتے تھے، وہ کہتے کہ میں دیتا ہوں، بعد میں یہ میں اس سے کر لوں گا، یا جو بھی تمہارے مسائل تمہارے صلح کرا دوں. وہ ایسا بندہ تھا، یعنی ایک ہیرا تھا یہ. اور میں نے بڑی ان کے بارے میں نظم جو پڑھی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی. خالد بھائی آپ نے اس کمیونٹی میں بہت عزت کمائی. اس کے موضوع پہ پڑھی تھی، بڑی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. یہ کچھ باتیں تھیں جو شیئر کرنی تھی، کوئی دل میں کوئی ایسی چیزیں تھیں وہ ان کو کلیئر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رہے. السلام علیکم.